السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، نصیحت کرتے رہیں، نصیحت کبھی نہ کبھی اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور نصیحت کا سب سے بہترین موقع خطبہ جمعہ ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس حدیث میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے بڑا درس ہے، اور اس حدیث کی ضد میں ہم میں سے ہر شخص کی زندگی آتی ہے۔ یہ حدیث کہنے کو تو بڑی مختصر ہے، بڑی چھوٹی ہے، مگر معنی و مفاہیم کے سمندر اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو کر رکھ دیے ہیں۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور اس حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ پیارے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم کی خصوصیت عطا کیا تھا، یہ حدیث اس خصوصیت کی مصداق ہے، یا یوں کہیے کہ اس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیا. جانتے ہیں جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ جوامع الکلم کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم بولتے تھے، بہت مختصر بولتے تھے، اور بڑے کم الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح 24 گھنٹے باتیں نہیں کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک حدیث اللہ کے نبی کی بڑی جامع ہوا کرتی تھی. بہت کم بولتے، مختصر بولتے، الفاظ بہت کم ہوا کرتے، لیکن ان الفاظ کے معنی و مفاہیم، ان الفاظ میں جو معنی و مفاہیم ہوا کرتے وہ سمندر کے معنی ہوا کرتے تھے. اور یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوامع الکلم کی خصوصیت کا ایک بہترین نمونہ ہے. اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک حدیث، احادیث کی کتابوں میں جب آپ پڑھتے جائیں گے تو یقین مانیے حکمت و دانائی کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. حکمت و دانائی کے خزانے اس احادیث میں بھرے ہوئے ہیں. اب اس حدیث کو لیجئے، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر آپ اس حدیث کو لکھیں گے، رائٹنگ میں لائیں گے، تو یہ حدیث آدھی لائن کی بھی نہیں ہے، آدھی سطر کی بھی حدیث نہیں ہے، لیکن معنی و مفاہیم کے سمندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھر رکھ دیے ہیں، ڈبو کر کے رکھ دیے ہیں. آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اتنی حدیث ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. لکھیں گے تو کتنا ہوگا؟ آدھی لائن کی حدیث ہے، آدھی سطر کی حدیث ہے. آپ غور کر کے دیکھیں. لیکن اس آدھی لائن کی حدیث میں میری اور آپ کی یا ہم جیسے انسانوں کی 70 سالہ 80 سالہ زندگی پر محیط ایک عظیم میسج جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں دے رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا حدیث کیا ہے اور اس کے معنی و مفاہیم کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں نعمتوں کے سلسلے میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں ہے، لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے، لوگوں کی اکثریت نقصان میں مبتلا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں یہ دو نعمتیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی میجارٹی ان دو نعمتوں کی بڑی ناقدری کرتی ہے اور بڑی ناشکری کرتی ہیں. یعنی ان دو نعمتوں کے رہتے ہوئے لوگوں کو جس قدر یعنی جتنا کچھ کمانا چاہیے تھا اتنا کماتے نہیں ہیں، جتنا عمل کرنا چاہیے تھا اتنا عمل نہیں کرتے، اور جتنی عبادتیں کرنا چاہیے تھا اتنی عبادتیں نہیں کرتے، بلکہ لوگ جو ہیں ان دو نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ خسارے میں اور نقصان میں مبتلا ہیں. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، ان دو نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت ہے الصحہ، صحت، تندرستی. یہ سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ اکبر. تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو پتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں شاید ہی تندرستی کے متعلق ہمیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج کا یہ دور جس دور سے ہم جی رہے ہیں یقیناً یہ امراض و علل کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے. ہر گھر میں ایک نہ ایک آپ کو بیمار ملے گا. بہت کم ایسے لوگ ہیں میجارٹی کے اعتبار سے جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں اور توانا ہیں. بہت کم ہے. دیکھنے میں تو ماشاءاللہ بڑے ہٹے کٹے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے دیکھو بڑے کھوکھلے ہیں. اندر سے دیکھیں بڑے ہی کھوکھلے ہیں. آج کا انسان 40 سال کو نہیں پہنچتا کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے، کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے. ساری بڑی بیماریاں ابھی 40 سال کو بھی نہیں پہنچا ہوتا ہے آ کر کے اس کے دروازے پر دستک دے دیتی ہیں. بی پی ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈپریشن ہے، کیا کیا مصیبتیں ہیں، کیا کیا بلائیں ہیں، کیا کیا بیماری ہیں. امراض و بیماریوں کا دورہ ہے. تندرست انسان آج زمین پر بہت کم نظر آتے ہیں، بہت ہی کم نظر آتے ہیں. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اس زمین پر
غور کریں اس حدیث پر، اس علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر، اس ٹکڑے پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اس زمین پر نعمت ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ملی ہے تو وہ نعمت صحت ہے، نعمت تندرستی ہے. یعنی ایمان کے بعد، حق کے بعد، ہدایت کے بعد اگر کوئی بڑی سی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے، انسانوں کو بڑی سی بڑی نعمت اگر ملی ہے تو وہ نعمت صحت ہے اور نعمت تندرستی ہے. اسی لیے غالب نے کہا تھا تندرستی گرچہ ہزار ہو غالب. غالب کیا کہتا ہے؟ تندرستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. غربت ہو صحیح ہے، فقر و فاقہ ہے صحیح ہے، غریبی میں آدمی خوشی سے جی سکتا ہے، فقر و فاقہ ہے پھر بھی آدمی خوشی سے جی سکتا ہے، اور بھوک ہے، پیاس ہے لیکن پھر بھی آدمی خوشی سے جی سکتا ہے. دنیا کے اندر ساری نعمتیں میسر ہوں، آدمی ایسی یہ ہیں کہ پھر بھی آدمی خوشی سے جی سکتا ہے. لیکن اگر یہ نعمت تندرستی نہیں ہے نا، نعمت صحت نہیں ہے نا، تو پھر ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. چہرے سے جو ہنسی ہے، مسکراہٹ ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے. مریض تو مریض ہے جی، مریض کے گھر والے، مریض کے فیملی والوں کے چہرے سے ہنسی ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہے نعمت صحت. بھائیوں، تندرستی کی نعمت یہ ایسی نعمت ہے کہ عام طور پر لوگ اس کے رہتے ہوئے اس کی قدر نہیں کرتے. اس کی قدر کب کرتے ہیں؟ جب یہ چلے جاتی ہے، آدمی بستر پر پڑ جاتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، جب اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں تندرستی اور صحت کی میں نے قدر کی ہوتی تو کتنی بڑی بات ہوتی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون کثیر فیہما من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ بڑے خسارے میں ہیں، بڑے نقصان میں ہیں، بڑے گھاٹا میں ہیں. یہ صحت اور تندرستی کی نعمت ہے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ کی نعمت صحت کتنی اہم ہے، غور کریں اس بات پر بھی. تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک بڑے ولی اللہ صفت آدمی، ایک بڑے عالم ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا ابن السماک. جن کا نام کیا تھا؟ بڑے عالم ہوا کرتے تھے ابن السماک. اور خلیفہ ہارون رشید بھی کوئی کم علم والے نہیں تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے. وہ اس وقت کے حکمران بھی ویسے تھے، ان کی شان بھی بڑی نرالی تھی. اور اس وقت کے جو حکمران تھے وہ علماء کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، علماء سے اکثر نصیحتیں لیا کرتے تھے. تو ایسے ہی ایک مرتبہ ہارون رشید اور ابن السماک دونوں کے دونوں دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. ہارون رشید خلیفہ وقت نے ابن السماک سے کہا کہ ابن السماک جو بڑے وقت کے عالم تھے، ان سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. وقت کا حاکم ہے، حکمران ہے، عالم سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. ابن السماک نے آگے دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، اس کے بعد کہا کہ اچھی بات ہے، غور کیجئے میری بات پہ، اس واقعے پر. ابن السماک اس کے بعد کہتے ہیں ابن السماک نے دیکھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے، وقت کا بادشاہ ہے، ان کے سامنے پانی کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا، پینے کے لیے انہوں نے منگایا تھا اس پانی کو. ابن السماک نے کہا بادشاہ سلامت، ذرا یہ بتائیے آپ کو شدید پیاس لگی ہے، شدید پیاس آپ کو لگی ہوئی ہے اور آپ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ابن السماک سوال کرتے ہیں بادشاہ سے، شدید پانی کی پیاس لگی ہے اور آپ کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ابن السماک سے خلیفہ وقت ہارون رشید فرماتے ہیں کہ پانی انسان کی یقیناً بہت سخت ضرورت ہے، پانی کے بغیر انسان کا گزر بسر ہونا ناممکن ہے. ابن السماک سے خلیفہ وقت ہارون رشید فرماتے ہیں کہ ایک گلاس پانی کے لیے اگرچہ مجھے اپنی آدھی سلطنت بھی دینا پڑے نا، میں دے دوں گا اور ایک گلاس پانی پینے کے لیے ایک گلاس پانی کو میں خرید لوں گا. تو ابن السماک نے کہا اچھی بات ہے، ایک کام کیجیے، یہ لیے پانی لیجیے، پیجیے. ابن السماک کے بعد پر خلیفہ وقت ہارون رشید نے پانی لیا اور پی لیا. پی لینے کے بعد ابن السماک نے کہا امیر المومنین اب ذرا یہ بتائیے، یہ جو گلاس پانی آپ نے پیا ہے نا، اگر یہ نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ نہ نکلیں گے، اگر یہ پانی نہیں نکلے گا تو آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم جو کھاتے ہیں، ہم جو پیتے ہیں، جو نفع بخش عنصر اس میں ہوتے ہیں نا، وہ خون بن جاتا ہے، اور جو غلاظت ہے، جو ویسٹس ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پیشاب اور بول و براز سے خارج ہو جاتا ہے.
بول و براز سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ابن سماک بادشاہ خلیفہ وقت ہارون رشید سے کہتے ہیں آپ نے جو گلاس پانی پیا ہے نا، اگر یہ پانی نہ نکلے، بول و براز بند ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اور میرے عزیز ساتھیوں یقین مانیے، ڈاکٹر سے آپ جا کر کے دیکھیں، پوچھیے آپ کو پتا چلے گا، یا پھر جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے اسے سوال کر کے دیکھیں، اگر یہ پیشاب ہمارا بند ہو جائے، ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے پیشاب بند ہو جائے تو یہ پیٹ جو ہے نا پھول جائے گا، پیٹ پھول جائے گا، اور شدید تڑپ، ایسی شدید تڑپ ہوگی، اتنا سخت درد ہوگا کہ اس درد کے مارے آدمی تڑپ اٹھے گا۔ پیشاب اگر 1-2 دن بند ہو جائے، یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ جو اچھے عنصر ہوتے ہیں اس سے خون بن جاتا ہے، اور جو غلاظت ہوتی ہے، ضائع ہوتے ہیں، ویسٹیج ہوتا ہے، وہ پیشاب اور بول و براز سے نکل جاتا ہے۔ اب خلیفہ ہارون رشید سے ابن سماک کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، آپ ذرا یہ بتائیے کہ جو پانی آپ نے پیا ہے اگر یہ پانی نہ نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ تو خلیفہ وقت ہارون رشید فرماتے ہیں، وہ ابن سماک سے کہتے ہیں کہ اس پانی کو اگرچہ کہ میں علاج کراؤں گا، اگرچہ کہ علاج کرانے کے لیے میری بقیہ آدھی سلطنت بھی اگر دینی پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابن سماک نے کہا تو گویا آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ جس حکومت کے آپ مالک ہیں، جس سلطنت کے آپ مالک ہیں، اس ساری حکومت اور ساری سلطنت کی قیمت بس 1 گلاس پانی ہے، بس 1 گلاس پانی ہے، 1 گلاس پانی ہے۔ بڑی اچھی نصیحت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہی پیغام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تندرستی ایمان کے بعد ایک بندے مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، نعمت عظمیٰ سمجھیے۔ تندرستی میں انسان کو آج نماز یاد نہیں آتی، تندرستی میں انسان کو نماز یاد نہیں آتی، مسجد یاد نہیں آتی، اللہ یاد نہیں آتا، دینداری یاد نہیں آتی، غریب رشتہ دار یاد نہیں آتے۔ یہ کب یاد آتے ہیں؟ جب آدمی بیمار ہو جائے اور بیماری اس کے غرور اور تکبر کو کچل ڈالے، جب اسے نماز بھی یاد آئے گی، جب اسے مسجد بھی یاد آئے گی، جب اسے اللہ بھی یاد آئے گا، جب اسے غریب رشتہ دار بھی یاد آئیں گے، جب وہ ہر ایک سے اپنا رشتہ ناتا جوڑنا شروع کر دے جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو بیماری یہ سب سے بڑا سبق ہے، اس کی قدر کرو، اس نعمت کی عزت کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بیماری کے وہ ایام آئیں گے جب میری اور آپ کی پیشانی، یہ جو پیشانی ہے نا، ترس جائے گی، تڑپ اٹھے گی اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے، لیکن ہم سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے، بیماریاں آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے کہ آپ کی پیشانی تڑپے اللہ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے، سجدے کر لو، اللہ کو منا لو، اس نعمت کی شکر گزاری کر لو اور اس نعمت کی قدر کرو اللہ کے بندو۔ آج بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن زمین پر سجدہ نہیں کر پا رہے، بیماری انہیں ایسے گھیر کر کے رکھی ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے دربار میں جھکنا چاہتے ہیں، جھک نہیں پاتے۔ بیماریاں ہیں میرے عزیز ساتھیوں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں دیکھو، خسارہ اس حیثیت سے بھی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ انسان جب بیماریوں میں ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی بتاتا چلو، تندرستی کے ایام میں ایک انسان بہت سارے اعمال حسنہ، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے۔ تندرستی کی حالت میں انسان بہت سارے اچھے عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے، ضحیٰ کی نماز پڑھتا ہے، تندرستی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن یہی جب بیماری آ جاتی ہے نا، جب بیماریاں گھیر لیتے ہیں، آدمی چاہتے ہوئے بھی وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، چاہتے ہوئے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم، یہ فضل ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کی وجہ سے جو وہ تندرستی میں اعمال صالحہ یا اچھے اعمال کیا کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری میں ملوث ہونے کی وجہ سے اسے پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تندرستی کو غنیمت جانو، یہ ملے ہوئے ایام کو غنیمت جانو، جتنا ہو سکے اتنا اللہ تعالیٰ اس تندرستی کو صحیح کاموں میں استعمال کرو، صحیح کاموں میں استعمال کرو، ورنہ یاد رکھو میرے عزیز ساتھیوں، یہ سب سے عظیم نعمت جو صحت ہے، نعمت تندرستی ہے، اگر یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے نا پھر واپس کبھی نہیں آئے گی۔ آج ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جس کو اس کی قدر نہیں ہے، سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ پی کر کے اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، گٹکا کھا کر کے صحت کو خراب کر رہے ہیں، رات بھر جاگ کر کے اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، قدر نہیں ہے اس کی۔
قدر نہیں ہے اس کی. رات رات بھر جا کر کے فلمیں دیکھنا, گیمز کھیلنا, لوگوں کے ساتھ گپے مارنا اور اپنی صحت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, صحت یہ سب سے عظیم نعمت ہے, سب سے عظیم دولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے بندے مومن کے لیے جو نعمتیں ملی ہیں, ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نعمت صحت ہے. اس کی قدر کرو, اس کی قدر کرو, اس کا شکر ادا کرو اور عبادتیں جہاں تک ہو سکے وہاں تک خوب عبادتیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو. عبادت یہ رب کی بندگی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عبادت یہ ہماری روحانی غذا بھی ہے. عبادت یہ ہماری صحت و تندرستی کی سلامتی کا ذریعہ بھی ہے. عبادت جب ہم کرتے ہیں ہمارے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں, ہماری روح مضبوط ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تندرستی میں کی جانے والی عبادت کو بہت پسند کرتا ہے. تندرستی میں کی جانے والی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. جب تک تندرستی ہے اس کو غنیمت سمجھ لو. اسی طریقے سے دوسری نعمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے وہ ہے الفراغ, فارغ وقت. فارغ وقت لوگ جس نعمت کو آج سب سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, وہ ہے وقت کی نعمت. وقت کی نعمت سب سے زیادہ لوگ اگر کسی چیز کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں تو یہ وقت کی نعمت کو برباد کر رہے ہیں. الغرض میرے عزیز ساتھیوں, اللہ رب العالمین نے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں, رب کی نعمتوں میں انسان نعمت وقت کو جتنا برباد کرتا ہے, جتنا ضائع کرتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور نعمت کو وہ ضائع نہیں کرتا. خصوصاً آج کا ہمارا نوجوان اس دور میں جس میں پوری زندگی لہو و لعب میں بسر ہو رہی ہے, گیمز میں بدل چکی ہیں, اور میں تو یوں کہوں گا کہ آج زندگی کا مطلب ہی کھیل تماشا بن چکا ہے. زندگی کا مطلب ہی نوجوانوں کا کھیل تماشا بن چکا ہے. آپ نوجوانوں کی حالت دیکھو, ہوٹلوں میں گھنٹوں بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کریں گے, گھنٹوں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے وقت کو ضائع کریں گے, یا پھر گلی نوکوں پر بیٹھ کر کے, کٹوں پر بیٹھ کر کے گیمز کھیلتے رہیں گے. شیئرنگ گیمز ہوتا ہے, 4-4 5-5 بچے بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہیں. وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے, وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, چائے کی محفلیں لگی ہوئی ہیں اور پان و شباب کی محفلیں لگی ہوئی ہیں, اور لوگ نوجوان بچے ہمارے IPL میچ دیکھنے بیٹھ جائیں, نہ انہیں اللہ یاد آئے گا, نہ انہیں نماز یاد آئے گی, نہ انہیں ماں باپ یاد آئیں گے, نہ انہیں گھر یاد آئے گا. رات کو 1-1 2-2 بجے بیٹھ کر کے میچز دیکھتے ہیں یا میچز کھیلتے ہیں. آج نوجوان اس وقت کی نعمت کو اتنا ضائع کر رہا ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ وقت بڑا قیمتی ہے. عربی زبان میں ایک مقولہ ہے, کہنے والا کہتا ہے کہ الوقت کالسیف فإن لم تقطع يقطعك. یہ وقت جو ہے نا, یہ بڑا وقت ایک تلوار کے مانند ہے. اگر تم اس کو صحیح استعمال نہیں کرو گے یہ تمہیں برباد کر دے گا, یہ تمہیں ختم کر دے گا. آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے, آپ دیکھیں, گلی محلوں ہوٹلوں میں گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, گلی نکوں پر گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, رات بھر میچز کھیلنا, رات بھر IPL کے میچیں دیکھنا. کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وقت ان کا کیسے گزر رہا ہے, کوئی اندازہ نہیں ہے وقت ان کا کیسے گزر رہا ہے. اکبر الہ آبادی نے اس نوجوان نسل کی حالت پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا, ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں اور مرے جا کر ہسپتال میں. یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے آج, کٹی عمر ہوٹلوں میں, مرے جا کر ہسپتال میں. اللہ کے بندو یاد رکھو, وقت کو برباد کرنا یہ عمر کو برباد کرنا ہے, وقت کو برباد کرنا یہ زندگی کو برباد کرنا ہے, وقت کو برباد کرنا یہ تمہاری حالت کو برباد کرنا ہے. وقت ایک امانت ہے, یہ جسم ایک امانت ہے. آج بولتے ہیں نا, اکثر لڑکیوں کو ہم بولتے ہوئے دیکھتے ہیں, میرا جسم میری مرضی, میری زندگی میری مرضی. نہیں, آپ کی مرضی نہیں چلے گی. یہ جسم اللہ کی امانت ہے, یہ وقت اللہ کی امانت ہے, یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کا دربار لگے گا اور ساری کی ساری قوم, ساری کی ساری ذریت اللہ کے سامنے کھڑے ہوگی, اور ایک ایک آدمی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لن تزول قدم عبد. یہ حرکت بولتے ہیں نا, ایسے قدم کو اٹھانا, حرکت بھی نہیں کریں گے. کب تک؟ جب تک آپ ان 4 سوالات کے جوابات نہیں دے دیں گے. کیا ہے 4 سوالات؟ عن عمرہ فیما افنا, اللہ یہ عمر کے تعلق سے سوال کرے گا, یہ زندگی کے تعلق سے سوال کرے گا. وعن جسدہ فیما ابلا, یہ جسم کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا. آج تم جسم کو جو برباد کر رہے ہو,
آج ہم وقت کو برباد کر رہے ہیں، زندگی کو وقت برباد کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، اس وقت کے بارے میں سوال کرے گا، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا. کیا جواب دو گی اللہ کو؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ وَفِيمَا أَنْفَقْتَ. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ مال کے تعلق سے سوال کرے گا. 4 سوال. پہلے عمر کے تعلق سے سوال ہوگا، پھر جسم کے تعلق سے سوال ہوگا، اور ایک حدیث میں جوانی کے تعلق سے بھی سوال ہوگا. دیکھو عمر کے اندر جوانی آ جاتی ہے، عمر کے اندر جوان، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ الگ سے کوشچن رکھا ہے. زندگی کے بعد اللہ جوانوں سے جوانی کے تعلق سے سوال کرے گا کہ تم نے تمہاری جوانیوں کو کہاں پر خرچ کیا. اے نوجوانوں، اللہ کے لیے تمہاری جوانیوں کو اچھے کاموں میں صرف کرو، مسجد میں آباد کرو، مسجدوں کے کاموں میں آباد کرو، اللہ کے لیے اس کو اپنی جوانیوں کو صرف کرو. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تم سے تمہاری جوانیوں کے تعلق سے سوال کرے گا، مال کے تعلق سے سوال کرے گا کہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. آج جو عورتیں، جو لڑکیاں، جو نوجوان کہتے ہیں میری جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، نہیں، شریعت اسلامیہ میں یہ نہیں چلے گا. شریعت اسلامیہ میں نہیں چلے گا. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ مرضی اللہ کی چلے گی. اللہ کی مرضی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہوگا، اللہ کی مرضی کے مطابق تمہیں اپنے وقت کو گزارنا ہوگا. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں وقت کتنی اہم چیز ہے شریعت اسلامیہ میں، اور اللہ کے نزدیک بھی وقت کی کتنی اہمیت ہے. اللہ کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت ہے جی. اور یقین مانو اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے کئی مقامات پر وقت کی قسم کھایا ہے، وقت کی قسم کھایا ہے. اور اہل علم فرماتے ہیں واللہ اذا اقسم بشیء من خلقہ دل ذلک اہمیتہ وعظمتہ. اہل علم علماء اکرام کا قول میں بیان کر رہا ہوں. علماء اکرام کہتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ واللہ اذا اقسم بشیء من خلقہ دل ذلک علی اہمیتہ وعظمتہ. اللہ کتاب پاک میں جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، اپنے مخلوق میں سے کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہم ہے، بڑی اہمیت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے. اللہ تبارک، ہمارے پاس وقت کی قدر نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وقت کی بڑی قدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر وقت کی قسم کھایا ہے، کئی مقامات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ والعصر، زمانے کی قسم، والعصر زمانے، والفجر، فجر کے وقت کی قسم. پھر آگے والشمس وضحاہا، سورج و چاند کی قسم، سورج اور چاند جس پر وقت متعین ہوتا ہے، اللہ سورج کی قسم کھا رہا ہے، چاند کی قسم کھا رہا ہے، وقت کی قسم کھا رہا ہے. واللیل اذا یغشا، اور اللہ رات کی قسم کھا رہا ہے. کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھایا ہے. اور یاد رکھو، یہ بھی بات بیان کرتا چلوں، جو شعائر اسلام ہے نا، شعائر اسلام، بڑی بڑی عبادتیں، امپورٹنٹ عبادتیں جو ہے نا، بڑی بڑی عبادتیں، یہ عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ جوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے. یوں مثال کے طور پر ام العبادات، راس العبادات کیا ہے؟ نماز ہے. نماز، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کو اس کے وقت پر متعین کر دیا ہے، اسی وقت پر آپ کو نماز پڑھنا ہے. مثال کے طور پر اگر شریعت نے کہا ظہر کا وقت جو ہے نا، یہ زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد سے، زوال آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی زوال آفتاب سے پہلے 11 بجے آئے، وضو بنائے، اچھے انداز میں وضو بنائے اور 4 رکعت نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے 11 بجے آ کر کے، اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی؟ ظہر کی نماز ہوگی کیا 11 بجے ادا کریں گے تو؟ نہیں ہوگی. ہوگی کیا نہیں ہوگی جی بولو؟ ہوتی کیا 11 بجے پڑھیں گے تو؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اسے وقت پر ادا کرنا ہے، تبھی جا کر کے وہ قبول ہوگی. اگر آپ عشاء کی نماز کو اگر آپ مغرب کے بعد پڑھیں گے، فوراً بعد پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے ہر نماز کے لیے وقت متعین کیا ہے، اور شعائر اسلام کو اللہ نے وقت سے جوڑا ہے. یہ وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑی قدر والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے، بڑے عظمت والا ہے. آپ دیکھیں نماز کے بعد الحج اشہر معلومات، آپ حج کرتے ہیں، حج کا ایک ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے. حج تبھی حج کہلائے گا جب آپ حج کے دنوں میں حج کریں گے.
اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ بڑا مقدس ہے، بڑا بابرکت ہے، میں جا کر کے رمضان میں حج کر کے آؤں گا، اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ الحج اشہر معلومات، اللہ تبارک و حج تبھی حج کہلائے گا جب وہ حج کے ٹائم میں ہوگا۔ فرض روزوں کا ایک وقت مقرر ہے، فرض روزوں کا ایک وقت مقرر ہے، رمضان کے مہینے میں فرض روزے متعین کر دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چلو بھی رمضان ابھی دور ہے، پتہ نہیں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اگر شعبان میں ہی فرض روزے کر لے تو اس کا فریضہ ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فریضہ ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فرض روزوں کے لیے رمضان کا انتظار ضروری ہے۔ تو غور کیجئے شریعت اسلامیہ نے اہم عبادتوں کو کیسے وقت کے ساتھ جوڑا ہے، کیسے وقت کے ساتھ جوڑا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو چاہیے کہ وقت کی قدر کرے، وقت کی قدر کرے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر یہ بھی بیان کرتا چلوں، آج مائیں، اکثر ماؤں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں۔ موبائل یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہاں بعض جگہ پر اچھی چیز بھی ہے، اس کے بھی بہت سارے فائدے بھی ہیں، لیکن جہاں پر فائدے ہیں اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، آج بچہ کھانا نہیں کھا رہا، ماں بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہے، بچہ سو نہیں رہا ہے، موبائل تھما دیتی ہے، بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے، کام کرنے نہیں دے رہا ہے، موبائل دے کر کے کسی کونے میں بٹھا دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ موبائل جہاں پر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بچے کو ہم نے دے دیا، ایک مصیبت چھٹی، بلا چھٹی، نہیں، یہ مصیبت نہیں، یہ چھوٹی مصیبت دے کر کے آپ بڑے طوفان کو دعوت دے رہے ہو، بچہ، معصوم بچہ گھنٹوں موبائل میں بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی مست ہے، بھئی بچہ مجھے ستا رہا نہیں، مجھے ڈسٹرب نہیں کر رہا، بچہ رو رہا نہیں، اپنی جگہ پر پڑا ہوا ہے، ماں موبائل دے کر کے بٹھا دیتی ہے۔ میری ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، یاد رکھو، بچے جو معصوم بچے ہوتے ہیں 6 سال تک ان کا برین ڈیولپ ہوتا ہے، 6 سال کی عمر تک بچوں کا برین ڈیولپ ہوتا ہے۔ بچوں کے برین میں لینگویج ڈیولپنگ کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو گھنٹوں موبائل دے کر کے بٹھاتے ہیں نا، یہ جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ حصہ آتے کمزور ہو جاتا ہے، یہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ فون، موبائل کی وجہ سے جو دماغ میں، جو برین میں ڈیولپمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، یہ حصہ آتے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی جو ذہنیت ہوتی ہے نا، یہ دن بدن کم ہوتی جاتی ہے، یہ موبائل جہاں پر اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس سے زیادہ نقصانات ہیں، یہ فتنہ ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے معصوم بچوں کو موبائل سے دور رکھو۔ معصوم، آج بہت سارے بچے اس موبائل کے فتنے کی وجہ سے پاگل ہو رہے ہیں۔ کئی ویڈیوز ہمارے پاس آئے ہیں، واٹس ایپ پر آپ کے پاس بھی آئے ہیں، بچہ موبائل دیکھ کر کے پاگل ہو گیا، وہ ایسے ہی کرتے بیٹھا ہوا، 24 ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، پھر بھی ایسے ڈھکل رہا ہے، پھر بھی ایسے کر رہا ہے، پاگل ہو گئے بچے۔ اور کئی بچے تو ایسے ہیں، موبائل نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی ہے، عادی ہو گئے اس کے، خودکشی کر لیے ہیں۔ اور کئی بچے ایسے ہیں، ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں، موبائل ماں اس کے ہاتھ میں سے چھین لیا ہے تو اس نے ماں کو قتل کر دیا، ایڈٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو اپنے تباہی کی طرف مت دھکیلو، ان بچوں کو، ان معصوم بچوں کو دین سے جوڑو، ان معصوم بچوں کو اسلام سے جوڑو، ان معصوم بچوں کو مساجد سے جوڑو، تبھی جا کر کے تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور اسی کے ساتھ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا، آج سماج و معاشرے کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں سے زیادہ کوئی بھی دوسرے مذہب والے وقت کو اتنا ضائع نہیں کرتے جتنا مسلمان ضائع کرتا ہے، جتنا مسلمان ضائع کرتے ہیں اور کوئی ضائع نہیں کرتا۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک برہمن اپنے بچے کو لے کر کے ایک میدان سے گزر رہا تھا، وہاں پر کچھ نوجوان بچے، مسلمان نوجوان بچے پتنگ اڑا رہے تھے، کرکٹ وغیرہ کھیل رہے تھے۔ اب برہمن کا بچہ، اس کو بھی وہی بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کو بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی جا کر کے بچوں کے ساتھ کھیلوں۔ اس نے باپ سے کہا کہ چھوڑو، میں بھی جا کر کے ان بچوں کے ساتھ کھیلوں گا۔ تو باپ نے کیا کہا پتا ہے؟ یہ کام ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسلمان بچوں کے لیے ہے، یہ کام ہمارے لیے نہیں ہے، ہم برہمن ہیں، اونچی ذات والے ہیں، یہ ہم صرف مسلمان بچوں کے لیے ہیں۔ وقت کا ضیاع اگر کوئی کرتا ہے آج تو مسلمان کرتا ہے، اور مسلمانوں کے بچے کرتے ہیں، مسلمان نوجوان کرتے ہیں۔ دیکھو اب نوجوانوں کی حالت کیا ہے، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں موبائلوں میں، گیمز میں، کھلاڑی کھیلنے میں، کرکٹ میں، فٹ بال میں۔ اور جب سے یہ IPL وغیرہ کا جو لعنت برسی ہے، تب تو نوجوانوں کو تو آتا پتہ نہیں ہے۔ آج ماں ترس رہی ہے بیچاری، بچہ رات کو گھر کو آئے گا، نہیں آ رہا بچہ، وقت کا ضیاع۔
سب سے زیادہ اگر کوئی وقت کو ضائع کر رہا ہے تو یہ مسلمان معاشرہ ضائع کر رہا ہے. اللہ کے لیے وقت کی قدر کرو, وقت کی قدر کرو. اور ایک بات بتانا چاہوں گا, یاد رکھو, توبہ میں بھی وقت اللہ نے متعین کیا ہے. توبہ جو ہوتی ہے نا, اس میں بھی اللہ نے وقت متعین کیا ہے. اگر وقت ٹال کر کے آپ توبہ کرتے ہو تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. وقت اگر گزر گیا, کراس ہو گیا, آپ توبہ کرتے ہو تو توبہ قبول نہیں ہوتی. وقت پر توبہ کرنا ہے. اگر وہ وقت کراس ہو گیا تو فرعون نے بھی توبہ کیا تھا, فرعون بھی ایمان لایا تھا, فرعون بھی اسلام قبول کیا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا. سورہ یونس کو اٹھا کر کے دیکھیں, سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91 کی آیت میں ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب فرعون سمندر میں غرق ہو رہا تھا نا, اپنے سامنے موت کو دیکھا کہ اب میں مرنے والا ہوں, اب میرا معاملہ ختم ہو چکا ہے, اب میری حکومت ختم ہو گئی, سلطنت ختم ہو گئی. فرعون نے کہا آمنت باللہ, اور فرعون نے اس وقت کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. یہ بنو اسرائیل جس رب کو مانتے ہیں اس اللہ کو میں بھی مانتا ہوں, اس اللہ پر میں بھی ایمان لاتا ہوں. یہ بنو اسرائیل جس رب کو مانتے, ایمان جس رب پر ایمان لائے ہیں, میں بھی مسلمان, میں بھی ایمان لاتا ہوں. وانا من المسلمین, میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. کب بولا اس نے؟ جب وہ مر رہا ہے, مرنے کے قریب ہوا ہے, موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس نے ایمان لایا, اسلام قبول کیا اور اللہ سے توبہ کیا کہ اللہ میں جو بھی سرکشی کیا ہوں, ناشکری کیا ہوں, نافرمانی کیا ہوں, فسادات بچا کیا ہوں, اللہ میں سب سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ آل وقد عصیت. اللہ کہتا ہے اب تجھے عقل آ رہی ہے, اب تجھے توبہ کی توفیق ہو رہی ہے, اب تو ایمان لا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون سے کہتا ہے وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تجھے اللہ یاد آ رہا ہے, اب تجھے توبہ یاد آ رہی ہے, موت کو سامنے دیکھ کر کے کہہ رہا ہے انا من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی, اب تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی. نوجوانوں, اللہ کے لیے توبہ کرو, اپنی جوانی کا صحیح جگہ پر استعمال کرو, اپنی جوانیوں کو مسجدوں سے جوڑو, اپنی جوانیوں کو اچھے کام میں لگاؤ, اپنی جوانیوں کو دنیا کمانے تو لگاؤ, کم سے کم آخرت نہیں تو دنیا تو بھی کماؤ. نوجوانوں, ماں باپ کے فرما بردار بنو, وقت پر گھر پر پہنچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی فارغ وقت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وقت فارغ ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہیں, گھر میں رہیں, اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزاریں, بچوں کی تربیت کریں, بیوی کا ہاتھ بٹائیں. اللہ کے نبی یہ نصیحت کرتے ہیں. اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں, توبہ کے لیے بھی وقت متعین کیا گیا ہے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل, بے شک اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ جان حلق تک نہ آ جائے. بولتے ہیں نا جی, آدمی مر رہا ہے, بھئی آواز بند ہو گئی اس کی, کلمہ بھی نہیں پڑھ سک رہا انہیں, یہ وقت بالم یغرغر, غرغرہ جب شروع ہو جاتا ہے نا, ختم, وقت ختم ہو گیا توبہ کا, اب وہ توبہ کرنا چاہے تو بھی توبہ نہیں کر سکتا. اللہ کے بندو, وقت رہتے ہوئے اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کرو. یہاں ایک اور بھی بات بتانا چاہوں گا, خصوصاً نوجوانوں کے تعلق سے. اکثر نوجوان جو وقت کے تعلق سے یہ کہتے ہیں, وقت کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھے نوجوان یہ کہتا ہے کہ آج میرا ٹائم خراب چل رہا ہے. بولتے ہیں نا بھئی میرا ٹائم خراب چل رہا ہے, میرا بھی ٹائم آئے گا جب میں تمہیں بتاؤں گا, اب میرا ٹائم خراب چل رہا ہے. نوجوان کہتے ہیں میرا ٹائم خراب چل رہا ہے. آج کے بعد اللہ کے لیے زندگی میں کبھی یہ لفظ استعمال نہ کریں, اللہ کے لیے کبھی بھی یہ لفظ اپنی زندگی میں استعمال نہ کریں کہ میرا ٹائم خراب چل رہا ہے. دین اسلام میں ٹائم کبھی بھی کسی کا بھی خراب نہیں ہوتا. یہ سال اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, یہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, یہ سیکنڈ, یہ منٹ, یہ ہر ایک گھڑیاں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کوئی بھی خراب نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں نا کہ بھی میرا ٹائم خراب چل رہا ہے, نہیں, اللہ کے لیے یہ لفظ اپنے زبان پر نہ لائیں. ٹائم کسی کا بھی خراب نہیں ہوتا, بلکہ تم خراب ہوتے ہو. تم اگر خراب ہوتے ہو تو تمہارا ٹائم خراب ہوتا ہے.
تم اگر خراب ہوتے ہو تو تمہارا ٹائم خراب ہوتا ہے. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ اللہ کہتا ہے لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. اللہ کہہ رہا ہے ٹائم کو گالی مت دو, ٹائم کو برا بھلا مت کہو, زمانے کو برا بھلا مت کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فإن اللہ هو الدہر, اللہ ہی ٹائم ہے, اللہ ہی زمانہ ہے. زمانے کو برا بھلا مت کہو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ میرا ٹائم خراب چل رہا ہے, میرا ٹائم برا چل رہا ہے, نہیں, تم برے ہو, تم بے نمازی ہو, تم مسجدوں سے دور ہو, تم حرام کھاتے ہو, تم رشوت کھاتے ہو, تم سود کھاتے ہو, یہ تمہارا ٹائم خراب چل رہا ہے. تم برے ہو تو تمہارا ٹائم برا ہے. ٹائم کسی کا برا نہیں ہوتا. کبھی لفظ اپنے زبان پر یہ نہ کہو کہ میرا ٹائم خراب چل رہا ہے. ایک مسلمان کا ٹائم کبھی خراب نہیں ہوتا. ہاں, اس انسان کا ٹائم خراب ہوتا ہے جو خود خراب ہوتا ہے. اللہ کے بندوں, اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں, وقت کی قدر کرو. آخر میں 2 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں سلف صالحین, یاد رکھو جو لوگ وقت کی ناقدری کرتے ہیں نا, جو لوگ وقت کی ناقدری کرتے ہیں وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا. جو وقت کو برباد کرتے ہیں وقت انہیں برباد کر دیتا ہے. جو وقت کو برباد کرتے ہیں, جو وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, دیکھو وقت انہیں برباد کر دیتا ہے. اور سلف صالحین کی تو مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں. سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ وقت کی بڑی قدر کیا کرتے تھے, بڑی اہمیت تھی ان کی نزدیک. یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں بھی بڑی برکتیں ہوا کرتی تھی, ان کی زندگیوں میں بھی بڑی برکتیں ہوا کرتی تھی. 1-2 مثالیں دیتا ہوں, غور کریں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے زاد المعاد. اس کتاب میں حدیث بھی ہے, اس کتاب میں فقہ بھی ہے, اور اس کتاب کے اندر سیرت بھی ہے. کئی چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. 7 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے. کتنے جلدوں میں ہے یہ؟ 7 جلدوں میں یہ کتاب. بڑے بڑے ضخیم کتابیں, مجلدات ہیں, مجلدات ہیں. 7 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے. اور ساری دنیا یہ بات مانتی ہے کہ سلف کی بہترین تصانیف میں سے یہ تصنیف علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد سب سے بہترین تصنیف ہے, سب سے بہترین کتاب ہے. آپ جانتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کب لکھا؟ اس کتاب کو کب لکھا جو 7 جلدوں میں ہے؟ کب لکھا آپ نے؟ آپ جب حج کے لیے نکلے تھے. حج کے لیے جب اپنے گھر سے نکلے, حج ختم کر کے جب واپس آئے تو یہ کتاب ختم ہو چکی تھی. یہ کتاب ختم ہو چکی تھی. یہ کب کی بات کر رہا ہوں؟ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب جو سفر تھا نا, سفر آج کے جیسا ایئر کنڈیشن والا سفر نہیں تھا, آج کے جیسا راحت و سکون والا سفر نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من العذاب, السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ. سفر جو ہے نا یہ عذاب کا حصہ ہے. سفر ہوتا ہے, یہ عذاب کا حصہ ہوتا ہے. آدمی من چاہا کھا نہیں سکتا, من چاہا پی نہیں سکتا, مکمل طور پر نیند نہیں کر سکتا. ایسے سفر میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ اپنے گھر سے نکلے حج کے لیے تو حج سے واپس آنے تک انہوں نے یہ مکمل کتاب لکھ دی تھی. دیکھو ماشاءاللہ ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں تھی, وقت میں بھی برکتیں تھی. آج ہمیں صبح کب ہو رہی ہے, شام کب ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, پتہ ہی نہیں چل رہا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج ہمارے آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے نوجوان بنے ہوئے ہیں. وقت کا پتہ نہیں, اندازہ نہیں ہے. وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے. وہ دور تھا علامہ ابن نووی رحمۃ اللہ علیہ, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے بعد جو دوسری حدیث کی کتاب ہے, کون سی کتاب ہے جی؟ صحیح بخاری کے بعد دوسری حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم ہے. ماشاءاللہ صحیح مسلم کی شرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المنہاج کے نام سے اس حدیث کی شرح کی ہے, اس صحیح مسلم کی شرح کی ہے. المنہاج کتاب کا نام ہے. اور آپ کو پتا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کتنی تھی؟ صرف یہ ایک کتاب نہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے کتابیں لکھے ہیں, اتنے کتابیں لکھے ہیں, ہم ان سے ڈبل عمر پا کر کے بھی ان کتابوں کو بس پڑھ نہیں سکتے, پڑھ نہیں پا رہے ہیں. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عمر تھی؟ صرف 45 سال عمر. 45 سال کی عمر میں آپ نے اتنی کتابیں لکھی, اتنی کتابیں لکھی کہ آج ہم ان کی ڈبل عمر پا کر کے بھی ان کی ایک کتاب نہیں پڑھ پا رہے, ایک کتاب نہیں پڑھ پا رہے. میرے عزیز ساتھیو, وقت کی قدر کرو گے تو وقت تمہارا قدر کرے گا. وقت کی ناقدری کرو گے تو وقت تمہاری بھی ناقدری کرے گا. وقت کو اگر تم ضائع کرو گے وقت تمہیں ضائع کرے گا. وقت کو اگر تم برباد کرو گے وقت تمہیں برباد کرے گا.
اسی لیے وقت کو غنیمت جانو، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جانو، ایک ایک منٹ کو غنیمت جانو، اس کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے تم استعمال کرو، آخرت میں کامیابی کے لیے استعمال کرو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، پہلے مجھے کہنے والے کو، پھر آپ سننے والے کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث الصحت والفراغ، صحت تندرستی کی قیمت کو، نعمت کو ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، وقت کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ ہم میں سے ہر مسلمان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ شرک کی نحوست سے اللہ ہم تمام کو بچا کر کے رکھے، اللہ بدعتوں کی نحوست سے ہم تمام کو بچا کر کے رکھے۔ اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عمل سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عمل سنت کے مطابق ہو، اور ہمارے عمل میں اللہ تبارک و تعالی اخلاص بھی شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔